نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 سے 32 تک آج ہم پڑھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، من السمائی آسمان سے، ماءً پانی، بقدرٍ ایک اندازے کے مطابق، یعنی آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا۔ فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو، فی الارض بیچ زمین کے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں۔ لام تاکید لازمن، یقیناً ہم اس کو واپس لے جانے پہ بھی قادر ہیں۔ اس سے مراد اگرچہ موسمی بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ شروع سے ہی اللہ نے بیک وقت اتنی مقدار میں زمین پر پانی نازل فرما دیا تھا جو قیامت تک کی ضروریات کے لیے اللہ کے علم کے مطابق کافی تھا۔ وہ پانی زمین ہی کے نشیبی حصوں میں ٹھہر گیا، جس سے سمندر وجود میں آئے اور زیر زمین پانی جو تھا پیدا ہوا۔ اب یہ اسی پانی کا الٹ پھیر ہے جو گرمی، سردی اور ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو بارشیں پہاڑوں پر برف کی صورت میں برسا دیتی ہیں۔ دریا، چشمے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں اسے پھیلاتے رہتے ہیں اور وہی بے شمار چیزوں کی پیدائش کا باعث بنتا ہے، اور پھر ہوا میں تحلیل ہو کر اصل ذخیرے کی طرف پھر واپس چل جاتا ہے۔ یہ واٹر سائیکل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ شروع سے آج تک پانی کے اس ذخیرے میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پانی، جس کی حقیقت آج ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو گیسوں سے مل کر بنا ہے، ایک دفعہ تو اتنا بن گیا کہ اس سے سمندر بھر گئے اور اب اس کے ذخیرے میں ایک قطرے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ کون ہے وہ ہستی جس نے ایک وقت میں اتنی ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر اس قدر پانی بنا دیا؟ اور کون ہے جو اب انہی دونوں گیسوں کو اس خاص تناسب کے ساتھ نہیں ملنے دیتا جس سے پانی بنتا ہے؟ حالانکہ دونوں گیسیں اب بھی دنیا میں موجود ہیں، اور جب پانی بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے تو اس وقت کون ہے جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ ہو جانے سے روکے رکھتا ہے؟ بہت غور و فکر کرنے والی آیات ہیں یہ۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کے لے جانے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، یعنی اسے غائب کر دینے کی کوئی ایک ہی صورت نہیں ہے، بے شمار صورتیں ہیں کہ اس پانی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور ان میں سے جس کو بھی ہم چاہیں اختیار کر کے تمہیں زندگی کے اس اہم ترین وسیلے سے محروم کر سکتے ہیں۔ سورہ ملک کی آیت آخری جو ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں بیٹھ جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتے چشمے لا دے گا؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے، جنات من نخیل، باغات کھجوروں، وعناب اور انگوروں سے، لکم فیہا فواکہ، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں، کثیرتن، بہت سے، ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔
اللہ نے تمہارے لیے بے شمار جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں جن سے تم روزی حاصل کرتے ہو. یعنی ان باغوں کی پیداوار سے جو پھل، غلے، لکڑی، دوسری مختلف قسم کی چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں تم اپنی معاش پیدا کرتی ہو. منہا تاکلون میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ باغات کی طرف جاتی ہے، پھلوں کی طرف نہیں. تاکلون کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ان باغوں کے پھل تم کھاتے ہو، بلکہ یہ بحثیت مجموعی روزی حاصل کرنے کے مفہوم پہ حاوی ہے. وشجرۃ اور ایک درخت، تخرجو نکلتا ہے، من طور سیناء طور سینا سے، تنبتو وہ اگتا ہے، بالدہنی روغن، وصبغ للآکلین اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے. وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ کون سا درخت ہے؟ اس سے مراد زیتون ہے جو بحر روم کے ارد گرد کے علاقے کی پیداوار ہے. اس کا درخت 2,000 سال تک چلتا ہے، یہاں تک کہ فلسطین کے بعض درختوں کا پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں. طور سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین اور نمایاں ترین مقام طور سینا ہے وہی اس درخت کا اصلی وطن ہے. اور یہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس گھر میں زیتون ہو اس کے گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے. کچھ اس طرح کا مفہوم ہے ایک حدیث کا. شاید کھجور کا بھی اس میں ذکر تھا، کھجور ہو یا زیتون ہو، سرکہ بھی شاید. تو بہرحال یہ چیزیں ہم تو ناشکرے ہیں. اب ہمارے پاس ڈھیروں چیزیں ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم کس کے ساتھ کھائیں؟ سالن ہی پسند کا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بے شمار چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. سرکہ کو ایک مکمل سالن کہا گیا ہے، زیتون کو سالن کہا گیا ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. اور یہ سالن ہے للآکلین کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً عبرت ہے. نسقیکم کہ ہم پلاتے ہیں تم کو، سقا یسقی ہوتا ہے پلانا، ہم پلاتے ہیں تمہیں مما اس میں سے جو فی بطونہا جو ان کے پیٹوں میں ہے. وَلَکُمْ فِیہا منافع اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں. وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں منافع فائدے ہیں، کثیرتن بہت سے. وَمِنْہا تَأْکُلُونَ اور انہی میں سے تم کھاتے ہو. یعنی مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے تمہارے لیے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، جن کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا گیا ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان یہ ایک تیسری چیز ہے جو جانور کی غذا سے پیدا کر دی جاتی ہے. سورہ نحل میں آتا ہے. نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تاکلون اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں اور ان کو تم کھاتے ہو. ومنہا تاکلون اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وعلیہا اور انہی پر یعنی ان جانوروں پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم سواری کیے جاتے، تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی تمہیں سوار کیا جاتا ہے ان کشتیوں پر بھی اور ان جانوروں پر بھی. کشتیاں جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں. مویشیوں اور کشتیوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ اہل عرب سواری
کے لیے بھی اور سامان اٹھانے کے لیے بھی زیادہ تر اونٹ استعمال کرتے تھے، اور اونٹ کو جیسے خشکی کا جہاز کہا جاتا ہے، اور جانور بھی سواری کے کام آتے ہیں اور کشتیاں بھی سواری کے کام آتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فقالا، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم پیچھے بہت سی صورتوں میں پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، بنی اسرائیل میں، سورہ انبیاء میں بھی، تو یہاں پھر ان کا تذکرہ ہے۔ بات تو وہی ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تمہیں اپنے اصلی اور حقیقی رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ جو تمہارا اور سارے جہان کا مالک ہے، اس کی سلطنت میں رہ کے اس کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتے ہو اور دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو؟ تم سوچتے نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا ملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر بشر مثلکم ایک بشر تمہارے جیسا، یریدو وہ چاہتا ہے، ان یتفضل کہ وہ برتری حاصل کرے، فضل یفضل تفضیل فضیلت حاصل کر لے، برتری حاصل کر لے، علیکم تم پر، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لانزل ملائکۃ تو ضرور اتار دیتا فرشتے، ما سمینا بہذا نہیں ہم نے سنا، بہذا اس کو یعنی اس توحید کی بات کو، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے آباء و اجداد میں، یعنی اس کی قوم کے جن سرداروں نے انکار کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے، بس ایک بشر ہے، تم جیسا ہی ایک بشر ہے۔ یہ خیال تو تمام لوگوں کی ایک مشترکہ گمراہیوں میں سے ایک گمراہی رہی ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور نبی بشر نہیں ہو سکتا، اسی لیے قرآن نے بار بار اس تصور کا ذکر کر کے اس کی تردید کی ہے، اور اس بات کو پورے زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء انسان تھے اور انسانوں کے لیے انسان ہی نبی ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے وہی بات کہی جو ہر نبی یا ہر رسول کی قوم اس پہ جو الزام لگاتی رہی تھی، یہ شخص تو بس تم جیسا ہی ایک بشر ہے، اور یہ کیا چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، تم پہ فضیلت حاصل کر لے، یعنی تم سے یہ اپنے آپ کو فائق ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی مخالفین حق کا ایک قدیم حربہ رہا ہے، جو شخص بھی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کے لیے اٹھا، فوراً اس پر یہ الزام لگا دیا کہ کچھ نہیں چاہتا، یہ بس اقتدار کا بھوکا ہے۔ یہی الزام فرعون نے حضرت موسیٰ پہ لگایا تھا، حضرت موسیٰ پہ بھی، حضرت ہارون علیہ السلام پہ بھی، کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں ملک میں بڑائی حاصل ہو جائے، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا گیا کہ یہ شخص یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور اسی کا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کو بھی تھا، چنانچہ کئی مرتبہ انہوں نے آپ سے یہ سودا کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے جو سردار تھے انہوں نے کہی کہ یہ یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ،
اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، اللہ تعالیٰ یہ فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ دیکھیے اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر دیتا، اب جب کہ زمین میں انسان رہتے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کو بھیجے گا نا۔ کہتے تھے ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں کی بات نہیں سنی، ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ کوئی بشر انسان بن کے آیا ہو۔ ان ہوا الا رجل بہ جنت، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی، اس کو ایک جنون ہے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر رجل، ایک آدمی ہی ہے، بہ اس کو جنت جنون ہے۔ فتربصوا، بس تم انتظار کرو، بہی اس کے بارے میں، حتی ہین ایک وقت تک۔ یہ ایسے ہی الزامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی لگائے جاتے رہے، اور یہی الزام اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب پہ ان کی قوموں نے لگائے کہ بس یہ کچھ نہیں ہے، اس آدمی کو تو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، انتظار کرو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما سکتا ہے، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، یعنی تو ہی میرا بدلہ لے سکتا ہے ان سے جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی فدعا ربہ، بس دعا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں اللہ، اب تو ان سے میرا بدلہ لے لے، تو میری مدد فرما، ربی انی مغلوب۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ کوئی بھی شخص جو دبا لیا گیا ہو، جو مغلوب ہو گیا ہو، وہ اپنے رب سے یہی دعا کرے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ فدعا ربہ، تو پکارا اپنے رب کو۔ یہ تو مطلب یہاں پہ اس میں نہیں ہے کہ کسی اور صورت کی ہے، بلکہ ایک اور سورہ قمر میں بھی ایک دعا حضرت نوح علیہ السلام کی آئی ہے، اس میں تو پھر انہوں نے دل کھول کے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے دعا کی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس زمین پر کافروں میں سے ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ انکا ان تذرہم، بے شک تو نے اگر ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے بدکار منکرین حق ہی پیدا ہوں گے۔ تو یہاں بھی نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فاوحینا الیہ، تو ہم نے وحی کی اس کی طرف، انسنا الفلکا، کہ تو بنا کشتی، بآیوننا ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پھر جب آ جائے ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابل پڑے تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا تو داخل کر اس میں یعنی اس کشتی میں، من کل زوجین ہر ایک میں سے دو قسمیں، من کل ہر ایک میں سے زوجین اثنین دو قسمیں، یعنی نر اور مادہ دونوں کو، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، اللہ سوائے من جن کے، سبقہ پہلے طے ہو چکی ہے، علیہ القول اس پر بات، منہم ان میں سے، ولا تخاطبنی اور نہ مخاطب ہونا مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کرنے کے بعد
نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق تم کشتی تیار کرو۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، تنور سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں زمین کا بلند ترین حصہ ہے، اس سے مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد طلوع فجر ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ ایک استعارہ ہے، لیکن واضح اور ایک صاف میننگ جو سمجھ آ رہا ہے تو ہمیں کوئی اور میننگ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس کا ایک سیدھا سا مفہوم جو فوراً ذہن میں آتا ہے یہی ہے کہ کوئی خاص تنور پہلے سے نامزد کر دیا گیا ہوگا کہ طوفان کا آغاز اس کے نیچے سے پانی ابلنے پر ہوگا۔ دوسرے کوئی معنی سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو کہ جب تنور ابل پڑے، تنور سے پانی نکل آئے، تو پھر آپ کیا کرنا؟ پھر آپ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس کشتی میں سوار ہو جانا اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے لینا۔ ہاں، ان لوگوں کو نہیں جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ ان کا ایک بیٹا اور ان کی بیوی تھی جو کہ مومنوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرقی ہونے والے ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں ظاہر بیٹا تھا، اپنا خون تھا، کہ ان کے بارے میں اب مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ ولا تو خاطبنی، اور نہ مخاطب ہونا مجھ سے، نہ بات کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ تو غرق ہونے والے ہی ہیں، انہوں نے تو غرق ہونا ہی ہے، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، انت آپ، ومن معک، جو آپ کے ساتھ ہیں، علی الفلک کشتی پر، فقل الحمدللہ، تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے نجانا، نجات دی ہمیں، من القوم الظالمین، ظالم قوم میں سے، ظالم قوم سے ہمیں نجات دی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بچا لیا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کسی قوم کی انتہائی خباثت اور اس کی انتہائی بد چلنی کا ثبوت ہے کہ اس کی تباہی پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور آپ کیا کہنا؟ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا، اور کیا دعا کرنا؟ ایک تو یہ کہ جب آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو ظالم لوگوں سے نجات دی، اور دوسرے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اب اتارنے سے مراد محض اتارنا ہی نہیں ہے، بلکہ عربی محاورے کے مطابق اس میں میزبانی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ گویا اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو اب ہم تیرے مہمان ہیں اور تو ہمارا میزبان ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم البتہ آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد دوسرے لوگ۔ یعنی یہ جو انبیاء کے قصے سنائے جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں، اور اللہ امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ اللہ، یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش تو ہمیں کرنی ہی تھی، یا آزمائش تو ہمیں کرنی ہی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی اپنی زمین اور اس کی بے شمار چیزوں پر اقتدار عطا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ قوم نوح کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی قانون کے مطابق ہوا، اور دوسری کوئی قوم بھی اللہ کی ایسی چہیتی نہیں ہوتی کہ اسے ایسے ہی آزاد چھوڑ دے، ہر ایک کو لازماً آزمائشوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ تو اہل مکہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو جو واقعات سنائے جا رہے ہیں
ان میں ان کے لیے بڑا عبرت کا مقام ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد دوسرے لوگ۔ فارسلنا فیہم رسولا، پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول۔ اب یہاں پہ نام نہیں لیا گیا، یہ کون سے رسول کی بات ہے؟ منہم، ان میں سے۔ اس نے بھی آ کے یہی کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ غیرہ اس کے سوا۔ افلا تتقون، کیا بھلا تم ڈرتے نہیں؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد قوم سمود ہے، کہ آگے چل کر صیحہ کے عذاب سے تباہ کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اور دوسرے مقام پہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قوم سمود پہ کی عذاب آیا تھا۔ بعض کچھ کہتے ہیں کہ یہ ذکر دراصل قوم عاد کا ہے، کیونکہ قرآن کی روح سے قوم نوح کے بعد یہی قوم اٹھائی گئی تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، سورہ اعراف میں آتا ہے۔ بہرحال سے جو بھی قوم مراد ہو، انشاءاللہ یہ ہم یہیں تک ہمارا آج کا لیسن ہے۔ اگلی آیات ہم جب پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ کس قوم کی بات تھی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک